نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجابهم وإن أنفقوا أخلف لهم رواه البهيقي عن ابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج رواه حاكم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة الحاج لا ترد حتى يرجع رواه ابن الجوزي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحاج مغفور له ولمن يستغفر له في شهر ذي الحجة والمحرم وصفر و20 من ربيع الأول. وقد كان من سنة الخلف أن يشيعوا الغزاة يمشون معهم للتوديع وأن يستقبلوا الحاج إذا قدموا ويقبلوا بين أعينهم ويسألونهم الدعاء لهم وكانوا يتلقون الحاج
يدعون لهم قبل أن يتدانسوا ويقولون تقبل الله منا ومنكم فيبادروا ذلك قبل أن يتدانسوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج ذی قعدہ کے مہینے کی چھٹی شب ہے۔ رمضان المبارک آیا، رخصت ہوا، پھر شوال المکرم کا مہینہ آیا اور وہ بھی رخصت ہوا۔ اب ذی قعدہ کے مہینے کے 5 دن وہ بھی رخصت ہو گئے۔ آج چھٹی شب ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ یہ حجاج بیت اللہ کی روانگی کا مہینہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے حج کے فارم بھرے ہوتے ہیں اور جن کا بلاوا ہوتا ہے، ان کی روانگی کی ترتیب اس مہینے میں شروع ہو جاتی ہے، اور بیت اللہ میں اطراف عالم سے عشاق جمع ہوتے ہیں۔ گویا یوں لگتا ہے کہ بیت اللہ اپنے عشاق کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور افریقہ کے کالے اور یورپ کے گورے اور ملیشیا انڈونیشیا کے چھوٹے چھوٹے قد والے اور مصر اور عرب کے لمبے تڑنگے قدوں والے، یہ سارے عشاق اطراف عالم سے بیت اللہ میں کھینچ کھینچ کر جمع ہوتے ہیں۔ اور جب یہ عشاق کی روانگی کے مرحلہ آتا ہے تو جو پچھلے سال حج کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل کی تڑپ کا عجیب عالم ہوتا ہے۔ لمحے لمحے ان کو بیت اللہ کی یاد ستاتی ہے، پل پل ان کا دل تڑپتا ہے، اور گویا بیت اللہ کا نقشہ سامنے آتا رہتا ہے۔ اور جو اس سے پچھلے سال گئے ہوتے ہیں وہ بھی تڑپتے ہیں، اور ان جو دیکھ کر آئے ہیں ان کی تڑپ اور بڑی بھی ہوتی ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں۔ گویا بیت اللہ عشاق کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو جن کی تقدیر میں جانا ہوتا ہے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جن کی تقدیر میں حاضری نہیں ہوتی وہ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، ان کے جذبے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو جو سچے جذبے رکھتے ہیں وہ محروم نہیں ہوتے۔ سخی کی جو عطا ہے وہ صرف ان کو نہیں ملتی جو وہاں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ یہاں والوں کو بھی برستا تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا قصہ لکھا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھتے تو پھر خوشبو نہیں لگاتے تھے، ہوتے ہندوستان میں تھے اور گویا روح وہاں ہوتی تھی، لیکن فرماتے کہ وہ شاخ خوشبو سے روک دیے، اس شاخ کو خوشبو سے روک دیا اور اس شاخ کی مشابہت کا حکم مل گیا
جیسے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے حالت احرام میں، ایسے تم بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، کچھ مشابہت اختیار کر لو، تو پھر وہ عطا کرتے ہیں، محروم نہیں فرماتے، بس جذبہ صادق ہو۔ تو بہرحال یہ مہینہ جب آتا ہے تو بیت اللہ کی طرف کشش بڑھ جاتی ہے، اور بیت اللہ کو جب دیکھتا ہے آدمی تو دیکھتا ہی رہتا ہے، جی بھرتا ہی نہیں۔ اور حج نام ہی بیت اللہ کی زیارت ہے۔ حج کے معنی کیا ہیں؟ فقہا نے لکھے ہیں کہ حج کے اس لغوی معنی ہے کسی بہت بڑی چیز کی نیت کرنا، ارادہ کرنا، کسی بہت بڑی چیز کا ارادہ کرنا، حج کے لغوی معنی۔ اور اصطلاح شریعت میں بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، گویا حج نام ہے بیت اللہ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ پھر آپ نے سنا ہے کہ ماں باپ کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالنا تو حج کا ثواب ہے، اور حج نام ہے بیت اللہ کی زیارت کا۔ گویا مشابہت یہ ملتی ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جیسے ماں کی آغوش میں بچہ چلا جاتا ہے تو شفقت ملتی ہے اسے، ماں اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے، اور بچہ ماں کی آغوش میں جا کے پرسکون ہو جاتا ہے۔ بچہ کتنی ہی دور ہو، ماں کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتا ہے اور پھر اس کی آغوش میں جا کے پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو جو عشاق بیت اللہ ہیں جب ملتزم سے چمٹتے ہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ اپنے کریم رب کی آغوش میں چلے۔ تو بہرحال حج نام ہے بیت اللہ کی زیارت، اور یہ حج جو ہے اس میں سکھایا جا رہا ہے اپنی خواہشات کو مٹانا، اپنی خواہشات کو مٹا کر اپنے محبوب حقیقی کے حکم کو مقدم رکھنا۔ قدم قدم پر اسی بات کی تعلیم ہے۔ دیکھیے عام حالات میں آدمی جب کسی سے ملنے جاتا ہے اس کا جی چاہتا ہے میں اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، نئے سے نئے جوڑے پہن کے جاؤں، بال بنا کے جاؤں، تیل لگا کے جاؤں، سرما لگا کے جاؤں، خوشبو لگا کے جاؤں، اور بڑا خوبصورت بن کے جاؤں۔ یہ خواہش ہے۔ اب اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو اپنی خواہش کو مٹاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ اچھے اچھے لباس پہنو، نہیں، اب اپنی چاہت کو پہلے ہی قدم پہ مٹا دو۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ کس کے بیت کی زیارت کو جا رہے ہیں؟ محبوب حقیقی کی۔ تو پہلے ہی قدم پر خواہشات کو توڑوایا، تو توڑو خواہش کو، اپنی خواہش کو چھوڑ دو، اتار دو سلے ہوئے کپڑے اور پہن لو دو چادریں بغیر سلی ہوئی، اس پہ پن بھی نہیں لگا سکتے، چاہے وہ گرتی رہیں، بار بار اسے سیدھا کرو، کچھ بھی۔ اب دیکھیے گویا حاجی کی یہ تربیت کی جا رہی ہے، حاجی کو یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ تمہیں ہر موقع پر صرف سفر حج میں نہیں، صرف حالت احرام میں نہیں، بلکہ ہر موقع پر اپنی خواہش کو پیچھے کرنا ہے، اپنے محبوب حقیقی کے حکم کو مقدم رکھنا ہے۔ اب جب بیت اللہ پہنچ گیا تو بیت اللہ کا طواف کرے، طواف کے دوران حکم دے دیا اب بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، لہٰذا جو حجاج بیت کرام نے مسائل سیکھے حج کے، ان کو معلوم ہوگا کہ طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، طواف کے علاوہ گئے بیت اللہ کی زیارت کو ہے، طواف کے علاوہ جب بیت اللہ کو دیکھو تو 20 رحمتیں صرف دیکھنے والے پہ برستی، یعنی بیت اللہ کو دیکھتے رہو، نہ کوئی کلمہ پڑھو نہ کچھ پڑھو، بس اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت کرو،
تو اس زیارت کرنے والے پر 20 رحمتیں اللہ برسا ہے. گویا یہ اپنی آغوش رحمت میں لے رہے, صرف دیکھنے والے 20 رحمتیں برس رہے. مگر جب طواف شروع کر دیا, اب حکم ہے کہ اب نہیں دیکھو ہمارے بیت کو. دیکھیے اب حکم آ گیا نہیں دیکھو, جی کر رہا ہے دیکھنے کو مگر حکم آ گیا نہیں دیکھو. بتایا کہ خواہش کو مٹانا ہے, جب ہم کہیں جب دیکھو, جب ہم نہ کہیں نہ دیکھو. تو یہ جو حج کی عبادت ہے یہ دیکھو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے, تو گویا حاجی کو مشق کرائی جا رہی ہے قدم قدم پر کہ اپنی خواہشات کو مٹانا ہے اور اپنے محبوب حقیقی کے حکم کو مقدم رکھنا. جو ان کی احکامات ہیں اسے آگے رکھو, اپنی خواہش کو پیچھے رکھو. لہذا اب بیت اللہ سے جی لگا ہوا ہے. 8 ذی الحجہ آئی تو حکم ہے کہ اب مینا چلے جاؤ. اب کوئی یہ کہے کہ سارے لوگ مینا جا رہے ہیں, چلو میں بیت اللہ میں رش نہیں ہوگا, ملتزم سے چمٹ جاؤں گا, حجر اسود کے بوسے لوں گا, تو یہ اس کی خواہش ہے اور بہت پیاری خواہش ہے اور عاشقانہ خواہش ہے. مگر اس خواہش کو بھی فرمائے کہ نہیں, اب سنت عمل یہ ہے کہ مینا چلو, 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزارو, اب بیت اللہ کی زیارت نہ کرو. مینا میں کیا ہے, بس خیمے لگے ہوئے, پہاڑ ہیں, اور بس اس میدان میں چلے جاؤ. اور پھر 9 ذی الحجہ آ جائے تو پھر مینا سے بھی نکل کے عرفات پہنچو, اور عرفات وہ بھی بالکل میدان, مینا سے بھی کم سہولتیں ہیں وہاں, اب وہاں چلے جاؤ. اب اگر کوئی کہے کہ آج تو 30 لاکھ حجاج بیت اللہ میدان عرفات میں جمع ہیں, چلو میں آج بیت اللہ سے چمٹ جاؤں اور ملتزم سے چمٹ جاؤں اور حجر اسود کے خوب بوسے لوں, تو یہ خواہش ہے. جو اس خواہش پر عمل کرے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا. کہ آج حج کا فرض یہ ہے کہ میدان عرفات چلے جاؤ 9 ذی الحجہ. تو دیکھو ہر خواہش کو ختم کروایا جا رہا ہے اور اپنے حکم کو مقدم کروایا جا رہا ہے. اب مشق یہ کرائی جا رہی ہے. پھر میدان عرفات سے سب لوگ مزدلفہ آ رہے ہیں. اب یہ سوچتا ہے کہ میں مزدلفہ میں اتنا رش ہوگا, بھیڑ ہوگی اور وہاں مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی, چلو عرفات میں غروب آفتاب ہو گیا ہے, یہی مغرب پڑھ لی. تو میں نہیں, اب کتنی اچھی خواہش ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا چاہیے, اس خواہش کو بھی ختم کر رہا ہے کہ نہیں, ابھی تمہیں مغرب مزدلفہ میں ہی پڑھنی, چاہے 2 بجے پہنچو, رات کو 4 بجے پہنچو, وہیں پڑھنی ہے. نہ راستے میں پڑھنی ہے نہ میدان عرفات میں پڑھنی ہے. یہ مشق کرائی کہ حاجی کو معلوم ہو کہ مجھے اپنی خواہش پہ نہیں چلنا, اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, چاہے میری خواہش کیسے ہی دین کے رنگ کی ہو, اس میں کتنا ہی دین کا رنگ غالب کیوں نہ ہو. اب بھائی نماز کو وقت پہ پڑھنا کتنا بڑا جذبہ ہے خیر کا, بیت اللہ سے چمٹنا اور حجر اسود کے بوسے لینا, ملتزم سے چمٹنا کتنا خیر کا درجہ. مگر ان تمام خواہشات کو فرمایا پیچھے کرو, ہمارے حکم کو آگے کرو. مزدلفہ میں مغرب پڑھوائی, عشاء پڑھائی. اب مینا چلو, وہاں رمی کرو. اب یہ کہے کہ بھائی میں رمی نہیں کروں گا, وہاں بڑا رش ہوتا ہے, اور مینا میں بھی رک کے کیا کروں, وقوف عرفات تو ہو گیا ہے, بس اب تو مکے میں جا کے آباد ہو جاؤں اور بیت اللہ سے بس چمٹا رہوں. تو آگے نہیں, طواف زیارت کے لیے جاؤ پھر واپس آ جاؤ, مینا میں ہی رات گزارو. بس بیت اللہ میں اتنی دیر کے لیے جاؤ کہ طواف زیارت کر کے پھر مینا میں آ جاؤ. اب مینا میں رہنا ہے تو چاہے جی لگے چاہے نہ لگے. اب مینا میں بیت اللہ نہیں ہے. اب یہ بیت اللہ کا عاشق تڑپ رہا ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں, مگر حکم یہ کہ اب مینا میں رہو, بس یہی نمازیں پڑھو. وہ کہ بھائی بیت اللہ میں نماز پڑھنا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے, میں بیت اللہ کیسے چھوڑوں. وہ کہا جائے گا نہیں, ابھی تو مینا میں رہو. لہذا قدم قدم پر یہ مشق کروائی گئی حج کے سارے سفر میں
کہ اپنی خواہش کو پیچھے رکھو، چاہے تمہاری خواہش کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی دین کے رنگ میں کیوں نہ ہو، اور ہمارے حکم کو آگے رکھو، چاہے تمہارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے تمہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، ہمارے حکم کو مقدم کرو۔ اب یہ تو مشق کروائی جا رہی ہے حاجی کو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حجاج بیت اللہ جو حج پہ جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ہمیں غور کرنا ہے۔ اور جو حجاج بیت اللہ سے تعلق رکھنے والے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، ان کے اڑوس پڑوس والے، ان کے ملنے جلنے والے، ان کے متعلقین، ان سے متعلق بھی کچھ احکامات ہیں، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور کچھ حجاج کرام سے باتیں عرض کرنی ہیں کہ بھئی جب یہ عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، اور حج میں یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنی خواہش پہ تو چلنا نہیں ہے، اب تو جو شریعت کا حکم ہے بس اسے مقدم کرو، اس پر چلو۔ لہٰذا اب حاجی کی خواہش یہ ہے کہ میں حج پہ جانے سے پہلے ایک دعوت کروں سارے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، وہ بھی آ جائیں۔ بظاہر تو بہت اچھی بات ہے، اور ابتدا میں ایسے ہوتا تھا کہ فون کا رواج تو تھا نہیں، ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، تو سب کے پاس الگ الگ جانا مشکل ہوتا تھا، تو حاجی صاحبان روانگی سے ایک دو دن پہلے رات کو اپنے گھر بلا لیتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، اور وہاں پہ تلافی ہو جاتی تھی، چائے پلا دیتے تھے۔ جو پرانے لوگ ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں، بھئی حاجی صاحب جا رہے ہیں، تو ان سے دعا کی درخواست بھی کرنی ہے، اور بھئی وہ ان سے ملنا بھی ہے، وہ بلایا ہے تو چلو۔ اب اس حد تک بات تو صحیح تھی، مگر ہم نے اپنی عبادات کو رسوم اور رواج کے تابع کر دیا۔ اس حد تک بات صحیح تھی کہ چلو بھئی اکٹھے سارے رشتہ داروں سے، سارے دوستوں سے ایک وقت میں ملاقات ہو جاتی، اور وہ بھی دعاؤں کی درخواست کر دیتے، جیسا کہ یہ احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہیں جس میں حاجی کے مقام کو بیان فرمایا گیا ہے کہ حاجی کی یہ شان ہے کہ حاجی جو اللہ سے مانگے گا اسے ملے گا، اور جس کے لیے بخشش کی درخواست کرے گا اس کی بخشش اللہ فرمائے گی۔ اتنی بڑی شان اس کو مل رہی ہے۔ تو آتا ہے یہ احادیث مبارکہ میں ہی آیا کہ جب حاجی جائے تو اس سے دعا کی درخواست کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب عمرے پر جانے لگے ایک دفعہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یا اخی لا تنسانا فی دعائی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے بھیا اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے فرما رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھلانا۔ گویا حضور امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ جو بیت اللہ کی زیارت کو جائے اس سے دعاؤں کی درخواست کر دو۔ اور یہ جو حدیث پڑھی اس میں بھی ہے کہ اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی کہ یا اللہ حاجی کی بخشش فرما دے، اور جس کے لیے حاجی بخشش مانگے یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ حضور ایسی پیاری دعا کر کے گئے کہ یا اللہ حاجی کو بھی بخش دے، اور جس کے لیے یہ حج کرنے والا مغفرت مانگے، وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، جس کے لیے حاجی بخشش مانگے یا اللہ اس کو بھی بخش دے۔ نبی کی دعا ہے۔ تو حضور تعلیم فرما رہے ہیں کہ جو حج پہ جا رہا ہو، عمرے پہ جا رہا ہو، اس سے دعا کی درخواست کرو۔ تو اب اس حد تک تو ثابت ہے کہ دعا کی درخواست کر دینا، اور جو حج پہ جا رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عزیز و اقارب سے مل لے، معافی تلافی کر لے، کسی سے کہا سنا ہے وہ معاف کروا لے، لینا دینا ہے وہ کر لے۔ تو اس کے لیے ایک آسان صورت یہ تھی پہلے زمانے میں کہ بھئی ایک دن سب جمع ہو جاتے، ان کو چائے پلا دی، نہ کوئی زیادہ تکلف
نہ تسنو، نہ آنے والے اپنے ہاتھ میں کچھ لاتے تھے، کوئی ہار لے آتا تھا، اکثر مجمع ایسے ہی دعا کی درخواست کے لیے آتے تھے، اور وہ صاحب خانہ مہمان کے اکرام میں چائے پیش کر دیتے تھے۔ سردی کا زمانہ ہوتا تھا چائے ہو جاتی تھی، گرمی کا زمانہ ہوتا تھا شربت ہو جاتا تھا۔ یہ منظر بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اس وقت کے کیف و سرور کو بھی اگر ہم سوچیں تو کیسا عجیب منظر ہوتا کہ وہ اس میں کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، سادگی کا ماحول تھا۔ اور اب کیا ہونے لگا؟ اب حاجی صاحب دعوت فرما رہے ہیں، اور آنے والا اپنا تعلق نبھانے کے لیے جو جتنا زیادہ تعلق کا اظہار کرتا ہے کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے۔ ایک آدمی 50 روپے والا ہار لاتا ہے، ایک 200 والا ہار لاتا ہے، گویا یہ ہار اپنے تعلق کے اظہار کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں 200 والا ہار لایا ہوں، ایسا مجھے آپ سے تعلق ہے۔ اور خصوصاً لڑکی کے رشتہ دار اور اس قسم کے جو رشتے ناتے والے ہیں وہ بتکلف بتصنع مہنگا والا ہار لائیں گے کہ بھئی ہلکا سا لے جائیں گے تو کیا سکھی ہوگی، لہذا مہنگا ہار لے جاؤ۔ اور ہار پہ بھی بس نہیں، اس کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ ہو۔ یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ بھئی کوئی تو حافظ کے مٹھائی لائے گا تو 500 روپے کلو ہے، اور کوئی 200 والا لائے گا ضرور، کوئی روح افزا کا شیشہ لے آئے گا۔ خالی ہاتھ جانا معیوب سمجھا جانے لگا، یار حاجی سے ملنے جا رہے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں، معیوب یعنی دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور یہ بوجھ محسوس ہونا ہی تکلف ہے۔ جو ہدایہ دیے جاتے ہیں وہ بوجھ کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہیں، ہدیہ دے کر تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ ہدیہ اتنا ہوتا ہے جو اپنی رینج کا ہوتا ہے۔ اور یہاں تو آدمی سوچتا ہے کہ یار وہ تو 100 والا ہار لے کر جا رہا ہے اور حافظ کی مٹھائی لے کے جا رہا ہے، اور میری اتنی استعداد نہیں ہے، اور میں بھی پڑوسی ہوں وہ بھی پڑوسی ہے۔ اول تو پھر وہ کنی کتراتا ہے جاتے ہی، اور جاتا ہے تو بڑی ہی اس کو دل پر بوجھ ہوتا ہے کہ یار میں یہ ہلکی مٹھائی لے کے جا رہا ہوں، یہ کیا سوچے گا، اور میں تھوڑا سا حال لے کے جا رہا ہوں، یہ کیا سوچے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور ہر ایک کو اس سے حساب کا پڑتا ہے۔ تو بھئی یہ حج کا سفر ہوا، یہ اپنے تعلقات کے اظہار کے ذریعہ ہوا کہ ہر ایک اپنے تعلق کا اظہار ثابت کر رہا ہے، اپنا تعلق ثابت کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے اتنا تعلق ہے۔ یہی تو تصنع، اسی کو تو بناوٹ کہتے ہیں، اسی سے تو ہمارے دین نے روکا تھا۔ پھر وہ حاجی صاحب ان کی دعوت بھی کرتے ہیں خوب۔ ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی اس زمانے میں 1.5 لاکھ کا حج ہوتا تھا، یار آپ حج پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ 1.5 لاکھ کا حج ہے، 1.5 لاکھ آپ کے، 1.5 لاکھ آپ کی گھر والی کے، 3 لاکھ روپے لگیں گے، آپ چلے جاؤ۔ کھاتا پیتا آدمی۔ میں کہا مولوی صاحب 3 لاکھ کا مسئلہ ہوتا تو میں چلا جاتا، یہاں تو بہن بیٹیوں کو کپڑے کے جوڑے دینے پڑیں گے، حج پہ جاتے ہوئے الگ دینے پڑیں گے، وہاں سے آتے ہوئے الگ لانے پڑیں گے، اور وہ جب اور پھر دعوت پوری برادری کی الگ کرنی پڑے گی۔ جب یہ میں سارا حساب لگاتا ہوں تو 5-6 لاکھ بنتا ہے۔ اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ اللہ مجھے برکت دے، اتنے پیسے جمع ہو جائیں تو حج کو جاؤں۔ حج فرض ہو چکا ہے، 3 لاکھ موجود ہیں، 3 لاکھ میں حج ہو سک رہا تھا، مگر وہ اس چکر میں کہ دعوتیں بھی نمٹانی ہیں، بہن بیٹیوں کو جاتے ہوئے بھی دینا ہے، واپسی میں بھی دینا ہے، اور اسی طرح باقی رشتہ داروں کو بھی جو جتنا جتنا دے گا۔ تو اب ان کا نقصان کیا ہوا؟ ان کا نقصان یہ ہوا کہ حاجی کو پتہ ہے کہ فلاں میرے دوست نے، فلاں رشتہ دار نے مجھے اتنے کا ہار ڈالا ہے گلے میں، اور مجھے اتنے کی مٹھائی دی ہے، اور حساب لگا کے 500 کا فگر بنتا ہے، 1000 کا فگر بنتا ہے، 800 کا فگر بنتا ہے۔ یہ سب حاجی کے ذہن میں فیڈ ہو گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت ہیں، یہ کوئی فرضی داستان نہیں ہے، یہ ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ اب وہ حاجی اور حجن حج کو جا رہے ہیں، تو
بیت اللہ سے آتے جاتے راستے میں بازار ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ والا میں کھلونا لے لوں تو یہ 10 ریال کا ہے، اور 10 ریال کے بنتے ہیں جو ہے 270 روپے. تو اب وہ سارے حساب کتاب جوڑتا ہے، اور بیت اللہ میں نماز کے دوران طواف کے دوران یہی تذکرے ہوتے کہ یہ چیز لینی ہے، وہ چیز لینی ہے، اور اس کے لیے وہ لینا ہے، اس کے لیے وہ لینا ہے، اس نے زیادہ دیا اس کو زیادہ دینا ہے، اس نے کم دیا اس کو کم دینا ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی میں وہاں لڑائیاں ہوئی ہیں صرف اس بات پہ کہ بیوی کہتی ہے کہ تم اپنی بہنوں کے لیے تو یہ چیزیں خرید لو، میری بہن کے لیے کیا خرید لو؟ تو جو تم اپنی بہنوں کے لیے خریدو گے وہ میں اپنی بہنوں کے لیے خریدوں گی. وہ کہتا ہے بھائی اتنے پیسے ہیں نہیں، اتنے مہنگے ریال ہیں. تو کہتی ہے پھر یہ گھٹیا چیزیں خرید لو. اور کہتا ہے گھٹیا اپنی بہنوں کو میں کیسے دوں، اب بڑھیا خریدوں گا تو وہاں ریال لگ رہے ہیں. اب اس پر سر پٹول ہو رہی ہے. اور حج میں تو کیا سکھایا جا رہا تھا؟ حج کی ساری نورانیت انوار برکات تو سب ختم ہو گئے. کہاں سے ختم ہو گئے؟ اس پہلی دعوت سے جو حاجیوں کو حاجی صاحب نے اس لیے جمع کی تھی کہ چلو بھائی معافی تلافی کر لیں گے. عنوان تو یہی تھا، مگر یہ رسم کے تابع ہونے کی وجہ سے یہیں سے اس کے ذہن میں ٹینشن بیٹھ گیا، حجن کے ذہن میں بھی اور حاجی کے ذہن میں بھی. اور وہاں اب یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ خرید رہے ہو تو میں اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ نہ خریدوں، تم نے یہ چیزیں اس کے لیے خرید لی تو میں اس کے لیے نہ خریدوں. یہ وہ واقعات ہیں جو لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں، اپنے واقعات بتاتے ہیں. تو بھائی یہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ یہاں اپنے حاجی کو ہدیے بھی دیے، ان کو ہار بھی پہنا ہے. اس کی وجہ سے وہاں جا کے وہ سارے انوار برکات سے محروم ہوا. تو حاجی کو آپ نے اکرام کر کے مشقت میں ڈال دیا، اور اس کو حج کے انوار برکات سے آپ نے محروم کر دیا. تو آپ ایک درجے میں سبب بن گئے اس کو حج کے انوار برکات سے محروم کرنے کے. اس کے گلے میں ہار ڈال کر اور اس کو ہدیے کی پیٹی دے کر، مٹھائی کی پیٹی دے کر، ایک درجے میں. اچھا بھائی، تو اب آدمی کا سوال یہ ہوگا کہ جناب حاجی صاحب جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بھائی جو حدیث میں ثابت ہے وہ کام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے بھیا اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا. دعاؤں کی درخواست کر دی. حضور سے یہ ثابت نہیں کہ حضور نے کوئی ہدیہ دیا ہو حضرت عمر کو کہ بھئی تم یہ جا رہے ہو یہ لے جاؤ، ان کے گلے میں کوئی ہار ڈالا ہو، ان کو کوئی پھول پیش کیا ہو، ان کو کوئی عطر کی شیشی دی ہو. کچھ بھی دینا ثابت نہیں، نہ کچھ لینا ثابت. تو جب اللہ کے محبوب نے جتنا عمل جس درجے میں بتایا بس اتنا ہمیں کرنا، نہ ہار گلے میں ڈالیں اور نہ کوئی ہدیہ تحفہ دیں حاجی کو، اس سے درخواست کر دیں دعا کی. اور روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کی، مگر اس میں بھی ذرا احتیاط ہو. دیکھیے کسی کو یہ کہنا کہ میرا سلام فلاں کو پہنچا دو، وہ کہ ہاں پہنچا دوں گا، تو اس نے ایک ذمہ داری لی ہے، اور اگر اس نے یہ سلام نہیں پہنچایا تو یہ گناہ گار ہو جائے، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہاں پہنچا دوں گا، اب پہنچا نہیں رہا، یہ امانت تھی اس کے پاس نہیں پہنچائی تو گناہ گار ہوا. تو اب کیا ہونے چاہیے؟ وہ کہے یاد رہا تو انشاءاللہ سلام پہنچا. تو ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں، خدمت اقدس میں، خدمت عالی میں سلام عرض کرنا ہو تو یہ کہہ دے بھئی یاد رہے، تو ہمارا سلام بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دیں، یاد رہے. اور حاجی صاحب کہیں انشاءاللہ اگر یاد رہا تو میں پہنچا دوں، انشاءاللہ کے ساتھ کہیں. اور اسی طریقے سے اس کو بھی یاد رہے تو ہمیں بھی دعاؤں میں دعا کر لینا ہمارے لیے. اور وہ یوں کہ انشاءاللہ یاد رہا تو آپ کے لیے دعا کریں گے. وہ کبھی میرے لیے دعا کرنا ہو کہاں یا دعا کروں گا، تو یہ بھی اس نے ذمہ داری لی ہے. اب اگر بھول گیا تو گناہ گار ہو جائے گا.
ذمہ داری کیوں لی پھر اس نے کہ ہاں دعا کروں گا؟ تو اس لیے جملوں میں احتیاط ضروری ہے. اب اس نے 100 آدمیوں کو جمع کر لیا، ہر آدمی کہہ رہا ہے حاجی صاحب دعا کرنا، حاجی صاحب دعا کرنا، کہہ رہا ہے ہاں ہاں دعا کروں گا دعا کروں گا دعا کروں گا. اب سب کو کہہ دیا دعا کروں گا، اور وہاں جا کے بھول گیا کہ کسی نے کہا تھا، نام یاد ہی نہیں. تو اب گناہ گار ہو جائے گا. لہٰذا وہی تو انشاءاللہ یاد رہا تو ضرور دعا کروں گا، انشاءاللہ یاد رہا تو ضرور دعا کروں گا. انشاءاللہ بھی کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رہا تو. اب اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، یاد آ جائے دعا کر لے، بھول جائے تو کوئی گناہ نہیں ہو. تو یہ تھے حاجی کی تقریب کے آداب. اور دوسری بات یہ ہے جو ہم اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہار کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھو ہار 50 روپے کا آ رہا ہے، آپ نے 50 روپے کا ہار خریدا اور حاجی صاحب کے گلے میں ڈالا. حاجی صاحب نے اسی لمحے یا 2 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد اس کو گلے سے اتار کے رکھ دیا. تو اب آپ کو کیا فائدہ ملا؟ حاجی صاحب کو کیا فائدہ ملا؟ آدمی غور کرے بھائی 50 روپے صرف ہو رہے ہیں تو کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے. نہ حاجی صاحب کی صحت بنی، نہ آپ کی صحت بنی. نہ حاجی صاحب کو کوئی بہت زیادہ خوشی ہو گئی تو اس سے ان کا خون بڑھ گیا، نہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، بلکہ آپ کا تو 50 روپے خرچ ہوئے تو خون جلا ہی ہے، کہاں سے بڑھا. تو آدمی دنیا کے معاملات میں تو 1-1 روپیہ سوچ کے، یہ فقیر آتے ہیں تو مجھے بابا معاف کرو، انہیں 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں 50 روپے خرچ کر دیا اور سوچا بھی نہیں کہ میں کیوں خرچ کر رہا ہوں، اس کا مجھے کیا فائدہ ہے یا حاجی صاحب کو کیا فائدہ ہے. نہ مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے نہ حاجی صاحب کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، اور 50 روپے میرے برباد ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. پھر اس ہار کو حاجی صاحب نے پھینک دیا، کیا کرے گا؟ تو نہ حاجی صاحب کو اس 50 روپے کا فائدہ پہنچا، نہ مجھے اس کا فائدہ پہنچا، اور عمل ایک ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ آدمی سنجیدگی سے غور کرے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو میں کس چیز کا نام دوں. اگر محبت میں سب چلتا ہے بھائی سب چلتا ہے تو پیسے ضائع کرنا تھوڑی ہوتا ہے. سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. میں تو یا اللہ 50 روپے حلال طریقے سے محنت مزدوری سے کمائے تھے اور حاجی صاحب کے گلے میں ہار ڈالا تھا 50 روپے. تو پوچھا جائے گا اس کا فائدہ بتاؤ، تو فائدہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ تو ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. کیوں خرچ کیا تم نے یہ 50 روپے؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ یعنی اس ہار کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں نا. اگر آدمی سنجیدگی سے سوچے تو صرف ایک اظہار خوشی ہے، کہتے اظہار خوشی ہے. بھائی اظہار خوشی کے لیے 50 روپے برباد کر دو، ایسے کیسے برباد کر دو؟ صحابہ کی زندگی میں کبھی ایسا نظر آیا کہ انہوں نے کوئی پیسے برباد کیے ہوں کہیں کسی موقع پر؟ عید کا موقع آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے صدقۃ الفطر ادا کرو. اور صدقۃ الفطر میں کیا ہے؟ گندم، جو، کھجور، کشمش یہ غریبوں کو دو. عید کے دن اللہ کے رسول نے خرچ قربانی کرو، گوشت غریبوں کو دو، یہ فرمایا. تو اب اس 50 روپے کی آخرت میں پوچھو گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اب کیا صورت اختیار کی جائے؟ تو یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ساتھیوں نے بھی آ کے بتایا کہ 50 روپے اس حاجی صاحب کی طرف سے صدقہ کر دو، ہار نہ ڈالو اس کے گلے. 50 روپے حاجی صاحب کو صدقہ کر دو، اور پھر حاجی صاحب سے جب گلے ملو تو ان کے کان میں کہہ دو کہ حاجی صاحب میں ہار نہیں لایا، ہار کی جگہ میں نے 50 روپے صدقہ کر دیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں کو خیریت سے پورا کرے. تو مشاہدہ ہے، لوگوں نے آ کر بتایا کہ حاجی صاحب کو اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ جس کا جواب. تو صدقے کا ثواب دینے والے کو بھی مل گیا، حاجی صاحب کو بھی اس ہار سے بہت زیادہ درجہ خوشی ہوئی، اور غریب کا مال مل گیا، فقیر کو فائدہ ہو گیا. تو اب اگر ایک حاجی صاحب کے گلے میں 1000 روپے کے ہار ڈل رہے ہیں مختلف دوست احباب رشتہ داروں کی طرف سے، تو اگر وہ 1000 کے ہار ان کے گلے میں نہ ڈلتے، 1000 کا صدقہ ان کی طرف سے ہو جاتا اور وہ 1000 روپے غریبوں کے پاس چلے جاتے، بتائیے کیا کتنا فائدہ ہو جاتا. غریبوں کو بھی فائدہ ہوتا، دینے والوں کو بھی فائدہ ہوتا، اور حاجی صاحب کو بھی فائدہ ہوتا. صدقے کی برکت سے رد بلا ہوتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، ان کے سفر میں سہولتیں ہو جاتی ہیں، ان کے سفر میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، ان کے حج میں قبولیت میں آپ کا بھی حصہ ہو جاتا ہے.
یہ رسوم رواج کی وجہ سے تو ہم نے بتایا کہ آپ ایک درجے میں سبب بن رہے ہیں ان کو حج کے توجہ ہٹانے سے، اور یہاں آپ ان کے معاون بن جاتے ہیں حج کی قبولیت، کہ ان سے بلائیں ہٹ جاتی ہیں، بیماریاں ہٹ جاتی ہیں اس صدقے کی برکت سے۔ تو بتائیے کس میں فائدہ ہے؟ تو ہم یہ باتیں سوچتے ہی سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور کہتے ہیں بھائی سب ڈال رہے ہیں تو ہم بھی ڈال دیں۔ بھائی سب ڈال رہے ہیں، سب کو منع کرنا چاہیے، سب کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی امت مسلمہ کا مال ایسے ہی برباد ہو جائے، وہ 1000 روپے کے ہار کا کیا انجام ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے، وہ یعنی کچرے کے ڈھیر میں ہی جاتے ہیں، اور کہاں جاتا ہے؟ اور اگر اسے گھر میں لگا لو تو کتنے دن خوشبو دے گا، دوسرے دن مرجھا جائے گا اور پھر کچرے کے ڈھیر، ایک دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد کچرے کے ڈھیر میں، تو اس سے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اور صدقے کا دیکھیے کتنا سارا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایک تو لینا دینا بالکل نہ ہو، اور دوسرا ہار وغیرہ بھی نہ ڈالے جائے۔ جو کرنے کا کام ہے بس وہ کیا جائے، کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے ان سے دعا کی درخواست کی جائے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ میں نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا، تاکہ ان کا دل بھی خوش ہو جائے، اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ بھی ان کو اطلاع ہو گئی کہ آپ نے ان کے لیے صدقہ کر دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے۔ اور کیونکہ اب آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا تو وہ ریلیکس ہیں، واپسی میں وہ بھی آپ کو کچھ نہیں دیں گے، بس ٹھیک ہے، برابر ہوگی معاملہ۔ نہ ان سے کھجور کی درخواست کریں، نہ ان سے پانی کی درخواست کریں، نہ کچھ کریں، اور پھر جب واپس آ جائیں تو پھر دعا کی درخواست کرو۔ حدیث میں پھر آتا ہے کہ جب حاجی واپس آئے تو ان سے دعائیں کراؤ، تو واپسی میں پھر دعا کی درخواست کرو۔ تو اب دیکھیے اس میں نہ حاجی پہ بوجھ ہوگا، نہ دعا کی درخواست کرنے والے پر بوجھ ہوگا، اور سادہ سادہ طریقہ ہے جو ہمارے دین نے تعلیم فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حاجی صاحبان کو چاہیے کہ جانے سے پہلے بھی کوئی تقریب نہ کریں، آنے کے بعد بھی کوئی تقریب نہ کریں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، موبائل موجود ہیں، ان موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، کہ جن جن رشتہ داروں سے ملنا ہے، جن جن دوستوں سے ملنا ہے، ان کو فون کر دیا کہ بھائی ہم حج پہ جا رہے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو بھائی معاف کر دیں، اور وہ فون پر ہی اطلاع کر دیں بھائی ہمارے کو دعا میں یاد رکھنا۔ اب دیکھیے اس میں ان کے وقت کی بھی بچت ہوگی، اور ان کے وقت کی، حاجی صاحبان کے وقت کی بھی بچت ہوگی، اور ان کی بھی بچت ہوگی وقت کی۔ مگر ہم ہلے گلے کو پسند کرتے ہیں کہ بھائی ہلا گلا ہو، اور ساتھ لوگ جمع ہوں، اور کھانا پینا ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو، اس میں ہمیں مزہ آتا ہے ہلا گلوں میں۔ اور اس میں تو سادہ طریقہ ہو گیا کہ بھائی فون پر گھر پہ کوئی بھی نہیں آیا، سناٹا سا ہے، حاجی صاحب کا گھر اور سناٹا، تو یہ مزہ نہیں آتا۔ تو ہم تو سارے کام مزے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ حج کی ترتیب بتا دی کہ حج مزے کے لیے تھوڑی ہے، یہاں تو خواہشات کو مٹانے کا نام ہے حج، اور اللہ کے حکم کو آگے رکھنے کا نام ہے حج۔ اب کیا ہوتا ہے، دیکھیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب حاجی صاحب گھر سے روانہ ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، گھر پر 2 رکعت نفل پڑھیں، اور روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی سفر پہ جائے تو 2 رکعت نفل گھر سے پڑھ کر جائے۔ یہ گویا اس آدمی کی طرف سے گھر والوں کے لیے ایک بہترین توشہ ہے، بہترین توشہ ہے جو یہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ 2 رکعت نفل پڑھے گا، اس سے جو خیر بھلائی آئے گی اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کا نظام چلے گا۔ تو یہ بہترین توشہ ہے گھر والوں کے لیے جو 2 رکعت پڑھ کے جا رہے ہیں، عام سفر میں بھی اور حج کے سفر میں بھی۔ تو اب مہمان ہی اتنے ہوتے ہیں کہ حاجی صاحب کو نفل پڑھنا بھی یاد نہیں رہتے، یا نفل پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ بس تیار ہے، اور سب کو بس میں بھی، اور پھر جب جس دن جانا ہوتا ہے اس دن بس کا انتظام، اور ایک نہیں 2 بسوں کا انتظام، اور پھر اس میں مہمانوں کو لے کر جانا، پھر وہاں سے واپس لانا، بیچ میں کھانا پینا، ان تکلفات کی وجہ سے بھی بعض اوقات آدمی حج سے ہی رہ جاتا ہے کہ پرواز نکل گئی اور وہ یہیں رہ گئی، مشقت میں آ گئے سر۔ تو ان سے رنجشیں بھی بڑھتی ہیں، ان سے رنجشیں بھی بڑھتی ہیں کہ بھائی اس کو لیا، اس کو نہیں لیا، اس کو لے گئے، اس کو نہیں لے گئے۔ تو بھائی یہ حج کی عبادت ہے یا رشتہ داروں میں رنجشیں پیدا کرنا ہے؟ لہٰذا کسی کو بھی نہ لے جاؤ، سب سے فون پر جو ہے درخواست کر دی دعاؤں کی، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اور آپ بس ملاقاتیں فون پر ہو گئی، اور چپکے سے جو کرنے کے کام ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا نہ حجن 2 رکعت نفل پڑھ سکتی ہے گھر میں اطمینان سے، اور پڑھتی ہے تو جلدی بھائی، اور
لوگ سب مہمان کھڑے ہیں، بسیں کھڑی ہیں، تو جلدی جلدی اگر جن کو مسئلہ پتہ ہے وہ 2 رکعت نفل جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جن کو مسئلہ ہی پتہ نہیں کہ وہ تو ملاقاتوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا کہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ کے جانا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر سورہ، پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر ایلاف قریش پڑھنی ہے، اور پھر جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھنی ہے پوری سورت۔ اب یہ سورت کب پڑھے گا آدمی؟ جب تنہا جائے گا، اب مہمانوں کا ہلا گلا ہوگا تو یہ پڑھنے کا موقع ہی کہاں ملے گا حاجی صاحب؟ تو جو کرنے کے کام ہیں ان ہلا گلوں کے چکر میں رہ گئے، جب رہ گئے تو پھر انوار، برکات، رحمتیں کہاں سے ملیں گی؟ اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجی کی زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں، وہ تو تکلفات، تصنع، بناوٹ، رسم رواج کو اختیار کر کے گیا، وہاں سے خوب جو ہے وہ بھر کے لایا بیگ، اور وہاں جب بیگ لے کر آنے لگا تو ضرورت سے زیادہ سامان ہے تو وہاں رشوت دے رہے ہیں، یہاں سے لے کے جا رہے ہیں تو ضرورت سے زیادہ لے کے جا رہے ہیں تو رشوت دے رہے ہیں۔ حج کا سفر ہے اور رشوت ہو رہی، رشوت کا لینا دینا ہو رہا ہے، اور وہاں سے آ رہے ہیں تو رشوت کا لینا دینا ہو رہا ہے۔ اور نمازوں کا یہ حال ہے کہ نمازوں کا موقع ملتا ہے تو جلدی جلدی کسی نے پڑھ لی، کسی نے نہیں پڑھی۔ احرام کی حالت میں نماز قضا ہو گئی، بتائیے، احرام کی حالت میں نماز قضا ہو جائے، یعنی حاجی کو اس کی تو پرواہ ہے کہ فلاں رشتہ دار سے مل لوں، فلاں رشتہ دار سے مل لوں، مگر اس کی پرواہ اور اس کا اہتمام دل میں نہیں ہے کہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، کہ بھئی اب بعض اوقات جہاز میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جہاز کی پروازیں ایسے وقت میں ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نماز، یہاں تو وقت ہوا نہیں اور وہاں پہنچیں گے تو قضا ہو جائے گی، تو بیچ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اب پورا جہاز حاجیوں کا بھرا ہوا ہے، اکا دکا کسی نے پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ چل رہے گا، وہ کیا کریں بھائی، جہاز میں جگہ کہاں ہے، احرام کی حالت میں اب وضو کہاں کریں، کیا کریں کیا نہیں کریں، یہ سوچ کے، کیونکہ وہ اہمیت کا تو پتہ ہی نہیں۔ ہاں اس کی اہمیت کا پتہ تھا کہ اس نے تو مجھے 500 کا ہدیہ دیا ہے تو اس کے لیے 500 کی چیز خریدنی، اور اس نے 1000 کا دیا تو اس کے لیے 1000 کی چیز خریدنی، یہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں، مگر جو کام کی چیزیں تھیں وہ ذہن میں نہیں۔ لہٰذا جب حج کے سفر میں نماز قضا ہو جائیں اور حالت احرام میں حج کی نماز قضا ہو جائیں تو پھر حج کے انوار برکات کیا ملیں گی؟ اس لیے حاجی کو چوکنا رہنا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حاجی کے تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو شیطان کو یہ ایک آنکھ نہیں پاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان میدان عرفات میں بہت رسوا ہوتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور روتا ہے، چلاتا ہے کہ ساری زندگی میں نے ان سے گناہ کرایا اور آج یہ پاک صاف ہو گیا، کبیرہ بھی معاف ہو رہے ہیں، صغیرہ بھی معاف ہو رہے ہیں، تو روتا ہے، چلاتا ہے، تو پھر یہ انتقام لیتا ہے۔ انتقام اس طرح لیتا ہے کہ یہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، رشوت کا لین دین بھی ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے آدمی کو، اور جو ہے دھیان دینا چاہیے کہ مجھے جب سفر پہ جانا ہے حج کے، تو گھر سے نکلتے ہوئے کون کون سے اعمال مسنون ہیں، اور اس وقت کی بہت سی دعائیں مسنون ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں پڑھی، صحابہ نے یہ دعائیں پڑھی، تو اب ہمیں عربی تو آتی نہیں، تو اس لیے ہر مقام پر ہم یہ کہہ لیں جو ہر حاجی کہہ سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ، میں حج کے سفر کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، اس موقع کی جو مسنون دعا ہے وہ میرے حق میں قبول ہو، بس یا اللہ میں حج کے سفر کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، اس موقع کی جو مسنون دعا ہے اور جو آپ کے نیک اولیاء کاملین نے اس موقع پر جو دعائیں مانگی ہیں وہ میرے حق میں قبول فرما۔ اب بس میں بیٹھ رہا ہے تو یا اللہ اس موقع کی جو مسنون دعا ہے میرے حق میں قبول فرما۔ گھر سے باہر نکل رہا ہے، یا اللہ اس موقع کی جو مسنون دعا ہے میرے حق میں قبول فرما۔ جہاز میں بیٹھ رہا ہے، یا اللہ اس موقع کی جو مسنون دعا ہے میرے حق میں قبول فرما۔ بیت اللہ کی زیارت کی، یا اللہ اس موقع کی جو مسنون دعا ہے میرے حق میں قبول فرما۔
مقام ابراہیم پہ بیٹھا، یا اللہ اس موقع پر جو مسنون دعا ہے میرے حق میں قبول فرما. صحیح زمزم پی تو یا اللہ اس موقع کی جو مسنون دعا ہے میرے حق میں قبول فرما. صحیح صفا پہ پہنچا، یا اللہ اس موقع کی جو مسنون دعا ہے میرے حق میں قبول فرما. مروہ پہ پہنچا تو یہی دعا، مینا میں آیا تو یہی دعا، اور اسی طریقے سے عرفات میں پہنچا تو یہی دعا، مزدلفہ میں پہنچا تو یہی دعا. مگر یہ توفیق کس کو ملے گی؟ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. کیا بھائی، یہ اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں. اس موقع کی دعا اسی کو توفیق ملتی ہے جو پوری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہیں. ہر ایک کو تھوڑی مل جائے گی، لہٰذا نہیں ملتی. آدمی کتنا سوچتا ہے کہ اس وقت یہ مانگوں گا، اس وقت یہ مانگوں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں مانگ سکتا. تو اس لیے ہم اللہ سے مانگ لیں ابھی سے جو حج پہ جا رہے ہیں. اور بھائی جو جن کے رشتہ دار تو صاحباب جا رہے ہیں، تو بھائی دیکھو اطراف عالم سے جتنے مسلمان بیت اللہ پہنچ رہے ہیں اور جتنے حجاج بیت اللہ آئیں گے، تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے لیے دعائیں کریں. یا اللہ، اطراف عالم سے عشاء کے بیت اللہ میں جمع ہو رہے ہیں، آپ کے عشاء آپ کے بیت میں جمع ہو رہے ہیں. یا اللہ، ان کی حاضریوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے لیے سہولت فرما. تو ہم یہاں بیٹھ کر ہر فرض نماز کے بعد دعائیں کریں. حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے غائب بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے، غائب غیر موجود بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ متعین فرماتے ہیں، ایک فرشتہ متعین فرماتے ہیں جو اس دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ، جو یہ دعا کر رہا ہے یہ بھی قبول فرما، اور اس کو بھی یہی عطا فرما جو یہ اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے. کیا مطلب کہ آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ 30 لاکھ مسلمان بھائی میرے آپ کے بیت میں جمع ہیں، ان سب کی حاضری کو قبول کرو. آپ نے 30 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک جملے میں دعا کریں. اب فرشتہ کیا کہے گا؟ گویا فرشتہ یوں کہے گا کہ یا اللہ، 30 لاکھ مسلمانوں کی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول کرو. گویا 30 لاکھ دعائیں آپ کو مل گئی. کس کی زبان سے مل گئی؟ فرشتے کی زبان سے. گویا وہ ایک کے لیے مانگیں گے تو وہ یہی کہے گا یا اللہ، جو ایک آدمی کے لیے یہ مانگ رہا ہے وہی اس کے حق میں قبول فرما. تو اب وہ یہ کہے گا فرشتہ کہ اللہ 30 لاکھ آدمیوں کے لیے جو اس نے مانگا وہ 30 لاکھ مرتبہ اس کے حق میں قبول فرما. گویا کہ یہ مفہوم نکلا. جب ہم ان حجاج بیت اللہ کے لیے خوب دعائیں مانگیں گے تو امید ہے کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہماری حاضری بھی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ایک نسخہ ہے بیت اللہ کی حاضری حاصل کرنے کا، کہ حجاج کے لیے دعائیں شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ایسا انتظام فرمائیں گے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال جو حج پہ جا رہے ہیں وہ ہر محل اور موقع کے مسائل کو سیکھ کر جائیں. گھر سے نکلتے کے ساتھ سے لے کر اور حج کے آخری واپس تک کے جو آداب ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں، ان سب پر حد الامکان عمل کرنے کی کوشش کرے. تو جتنا عمل کرنے کی کوشش کرے گا اتنا حج میں انوار اور برکات ملے گا. تو ایک بات یہ ہے کہ ایک تو نمازوں کی فکر کرنی ہے، یعنی ایئرپورٹ پر بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور جو ہے جہاز میں بھی کرنا ہے، مستورات پر بھی جہاز میں نماز پڑھا دینی. یہ نہیں کہ بھائی مستورات ہے اس کی تو بے پردگی ہوگی. بھائی نماز فرض ہے، لہٰذا اس کو نماز پڑھاؤ. جہاز میں پڑھاؤ اگر وقت ہو گیا، خود بھی اہتمام سے نماز پڑھے اور اپنی مستورہ کو بھی پڑھائے. فکر کرے اس کی کہ بھئی میں کہاں نماز پڑھوں گا، کیسے پڑھوں گا. بے چین ہو جائے، یعنی اس کو یعنی یہ بے چینی ہو کہ میری نماز ابھی تک نہیں ہوئی، ایسا نہ ہو قضا ہو جائے. اور راستے ڈھونڈے، موقع دیکھے اور جلد سے جلد اپنے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور پھر جدہ ایئرپورٹ پر پڑھ لے نماز اگر وہاں وقت ہو چکا ہے تو، اور کسی بھی موقع پر نماز قضا نہ ہونے کا. اور دوسرے ہے کہ احرام کے بعد تلبیہ کی کثرت کرے، لبیک اللہم لبیک بار بار تھوڑی آواز سے پڑھتا رہے.
اس میں بھی بہت کمی کوتاہی ہو گئی کہ اب لبیک نہیں پڑھی جاتی، تو اس کو بھی اہتمام سے پڑھیں اور جو ہے آداب کی رعایت کے ساتھ حج کریں، اور یہاں والے جو یہاں رہے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کریم رب ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے عشاق آپ کے بیت میں اطراف عالم سے جمع ہو رہے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ان سارے اقوام عالم کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ آپ کی نسبت سے ہے، آپ کے کلمے کی نسبت سے ہے، آپ کے محبوب کی نسبت سے ہے۔ یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، سب کے لیے سہولت فرمائیے، سب کو مقبول مبرور حج کی سعادت سے نوازیے، عافیت کے ساتھ وہاں رکھیے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اور مقبول حج کی سعادت کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر واپس لوٹائیے۔ یا اللہ کسی کی بھی حاضری کو رد نہ فرمائیے، سب کی قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں بھی بیت اللہ کی سچی طلب اور طلب نصیب فرما دیجیے، بیت اللہ کی زیارت کی سچے جذبے ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب کے دربار کی باعدد حاضریاں ہمارا مقدر بنا دیجیے، حرمین شریفین کی کثرت سے حاضریاں اور مقبول اور مبرور حاضریاں ہمارا مقدر بنا دیجیے، بار بار بلائیے، یا اللہ بار بار بلائیے، کبھی بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ کبھی بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے، آفات اور بلیات سے، بیماریوں اور پریشانیوں سے، ناگواریوں ناگہانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، اپنے قرب خاص سے نوازیں، اپنی محبت کاملہ سے نوازیں، اپنے حبیب کی سچی محبت سے نوازیے، ہمارا دل اپنے محبوب کی محبت سے بھر دیجیے، اپنے محبوب کا سچا اتباع نصیب فرمائیے، کامل اتباع نصیب فرمائیے، ہر عمل میں حضور کا اتباع نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوب کی سنتوں کے سانچے میں ہمیں ڈھال لیجیے، ہماری اولادوں کو بھی حضور کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیجیے۔ یا اللہ حضور کی سنتیں ہمارے سراپا میں سنو دیجیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنے محبوب کی سچی محبت دے دیجیے، اپنے محبوب پر ہماری طرف سے کروڑوں سلام پہنچا دیجیے، ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائیے، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے ہر لحظے ہماری طرف سے کروڑوں درود و سلام پہنچا دیجیے، اور ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش فرما دیجیے۔ ہماری اس مسجد قاسم کے بہت پیارے ساتھی، بہت خدمت کرنے والے ساتھی بھائی انیس الرحمٰن کی اہلیہ کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا یا اللہ اپنی معیت انہیں نصیب فرما دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تو آپ ان کو اپنی معیت نصیب فرما دیجیے، بہترین بدلہ اور بہترین جزا انہیں نصیب فرمائیے۔ مرحومہ کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، اپنے قرب خاص سے نوازیں، رحمتوں کی بارش ان کے قبر پر فرما دیجیے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کی اولاد کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔
یا اللہ ان کی اولاد کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے دکھ، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور کرنا دیجیے، سب کے مسائل کو حل کرنا دیجیے، سب کی مشکلات آسان کرنا دیجیے۔ یا اللہ جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا کرنا دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما دیجیے، اولیاء کاملین کے صدقے قبول فرما دیجیے، اپنے رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما دیجیے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔